السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں سید مزمل۔ مریم نواز صاحبہ کا جو ایک کہنا چاہیے کہ تحریک انصاف کے خلاف تنقید کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے آج یہ کہا کہ جیل بھرو تحریک کا جو آغاز ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ سے ہونا چاہیے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا دامن صاف ہے تو ویل چیئر پر بیٹھ کر آپ کو عدالت پیش ہونا چاہیے نواز شریف صاحب کی طرح۔ اور عمران خان صاحب نے بھی صحافیوں سے گفتگو کی، اور اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ مریم نواز صاحبہ کو مسز منڈیلا بنا کر لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا، جو کہ حیران کن بھی ہے، کہ حکومت کا جب خاتمہ ہوا تو اس کے بعد جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے عمران خان صاحب کی ایک ملاقات ہوئی، اس کو کنفرم کیا عمران خان صاحب نے۔ اور ساتھ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ نااہل ہیں اور اپنے ڈالر جو ہیں یہ ملک سے باہر منتقل کر رہے ہیں، جس کا معیشت کو نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس سروائیول کے لیے صرف ایک ہی چارہ ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ ڈائریکٹلی سرمایہ کاری کریں، اور ان کی سرمایہ کاری سے اکانومی جو ہے وہ ریکور ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں جو 8 سیٹوں پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس پر جو مستعفی اراکین تھے انہی کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس سے سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آیا پھر استعفوں کا پوائنٹ کیا تھا اگر وہی شخصیات کو دوبارہ سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے تحریک انصاف چوز کر رہی ہے۔ 43 اراکین کے جو استعفے تھے قومی اسمبلی سے، ان کی منظوری معطل ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اراکین جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر چیمبر میں پہنچ گئے، اور راجہ ریاض صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹانے کے لیے بھی تحریک انصاف منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ دوسری جانب ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ ریٹن میں ابھی ریسیو نہیں ہوا، اسی لیے حکومت بھی سوچ بچار کر رہی ہے کہ کس طرح سے اب آیا پرمیشن دینی ہے ان اراکین کو واپسی کی، یا پھر ان کو روکنے کا کوئی اور منصوبہ بنانا ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہیں پاکستان کے، اس کا آج آخری روز ہے، اور اس حوالے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ فائنلائز ہو جائیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب نے غیر رسمی گفتگو کی میڈیا سے آج، اور انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات آن ٹریک ہیں اور جلد ہی عوام کو اچھی خبر دیں گے۔ اس معاشی جو موضوع ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایس اکبر زیدی موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ زیدی صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ کہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں ان کا آخری روز ہے آج، اور آج رات تک کوئی نہ کوئی اس پہ ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کو خوشخبری دیں گے، آپ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ خوشخبری ہی ہوگی یہ؟ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن ان کی خواہش یہی ہے کہ معاہدہ ہو جائے، اور شاید ہو بھی جائے گا۔ ابھی تو 8 بجے ہیں، ابھی ہو سکتا ہے کل تک بھی بات چلتی رہے، لیکن ابھی تک آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی دستاویز نہیں آئی ہے، تو یہ بڑا مشکل ہے کہنے کا کہ ہوگا کیا۔ زید صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کچھ ایسی آبسکیور ڈیمانڈز بھی کی جا رہی ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے جس پر اگری کرنا بہت مشکل ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ بھی شامل تھا اس میں کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ اپنے اثاثے ظاہر کریں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کافی ہارش ٹرمز پر اس بار نیگوشیٹ کر رہا ہے، یا پھر وہی روٹین کا پروسیس ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سختی کی ہوئی ہے۔ ہارش ٹرمز کی جو آپ بات کریں، بہت سنگین شرائط لگا رہے ہیں، اثاثے ایک جگہ، پھر یہ جو سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور جو ریٹس کے یہ جو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، بجلی کے گیس کی، اور بھی بہت سختی کی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا، وہ کہہ رہے کہ بیونڈ امیجنیشن، کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کس طرح کی شرائط لگا رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں، جہاں پہنچ گئے ہیں، جن حالات میں ہیں، یہ بھی اگر کوئی ایک تنکا بھی دے دے آپ اس کو پکڑ لیں گے، کہیں گے چلیں شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے، وہ ہوگا کیا وہ بات کی بات ہے۔ لیکن شرائط بہت سخت ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے جب آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوتا تھا، امریکہ جو ہے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوتا تھا اور پاکستان کے پیچھے بیٹھا ہوتا تھا۔ جیو پولیٹیکل سچویشن کچھ ایسی تھی کہ عام طور پہ مرات مل جاتے تھے، کچھ چھوٹ مل جاتی تھی۔ اب وہ صورتحال بدل گئی ہے۔ اب جو بالکل سیدھا سیدھا جو کہا جا رہا ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ سخت ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ مطلب جو بنگلہ دیش کے ساتھ آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام مکمل کیا ہے ابھی ریسنٹلی، اس کی جو وجوہات ہیں وہ پولیٹیکل ہیں بیسیکلی، اسی لیے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر وہ پروگرام آسانی سے ہو گیا، لیکن یہاں پر اب تک نیگوسیشن چل رہی ہیں۔ نہیں نہیں، پولیٹیکل تو نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کی حالت بہت اچھی ہے، اس وقت بھی تھی، اب بھی ہے۔
اور جی میں یہ یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ کہتے ڈفرینس یہ ہے دونوں کنٹریز میں بیسیکلی جس وجہ سے IMF ڈیل جو ہے. ہاں جی. بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بنگلہ دیش کو اتنی سخت ضرورت نہیں تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ چلیں کچھ $4 بلین انہیں ملے، زیادہ نہیں ہے، ان کی ریزروز شاید $30 ارب ویسے ہی پڑے ہوئے. تو انہوں نے، آپ کہہ دیں کہ مزید انشورنس خرید کر کچھ انہوں نے لیا. ہم تو، ہمارے پاس تو جیسے ابھی آپ بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس تو 2 ہفتے کی امپورٹس کے پیسے رہ گئے ہیں. تو کہاں $30 ارب اور کہاں 3 ارب سے کم. بالکل. تو ظاہر فرق ہے. اس میں سیاسی وہ مسئلہ نہیں ہے. IMF کوئی اس طرح کی شرائط نہیں لگا رہا. ہمارے حالات اتنے خراب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو صحیح ہونا ہے آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، اس کے بغیر آپ صحیح نہیں ہو سکتے. ظاہر صاحب جو یہ بھی ہم نے سنا کہ یہ شرائط میں سے ایک یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہمیں اس سال کے وسط تک جو ہیں وہ تقریباً $16 ارب تک ریزرو کو پہنچانا ہے، اور پیسے کہاں سے آنے ہیں یہ بھی ایکسپلین کرنا ہے. تو یہ تو ہیلپ لیس کنڈیشن ہو گئی. پاکستان کے پاس فی الحال تو کوئی گارنٹیز نہیں ہے. جی، یہ انہوں نے جو سننے میں آیا ہے، اصل میں یہ جو ان کی جو ڈیلیگیشن آتا ہے، جو بات چیت ہوتی ہے، اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے. کبھی کبھی پریس میں کوئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال آپ جو اتنے پیسے آپ نے دینے وہ کہاں سے آئیں گے. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہم اسی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ $1 ارب دیں گے، شاید 4-5 ارب کہیں اور سے آ جائیں، دوسرے ملکوں سے آ جائیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ان ممالک کے ساتھ جنہوں نے ہمیں جن کا قرض ہم نے واپس کرنا ہے، ان سے کچھ ہم ری نیگوشیٹ کر دیں، کہتے ہیں چلیں اگلے سال نہیں اس کے بعد دے دیں گے. اکثر ایسے ہوتا رہتا ہے، رول اوور کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہے مسائل بہت سنگین ہیں، بہت سنجیدہ صورتحال ہے. ہم بالکل ایک بند گلی میں پھنسے ہوئے، نکلنے کا راستہ ناممکن لگ رہا ہے اس وقت. ڈاکٹر صاحب آپ نے پولیٹیکل اکانومی پڑھی ہوئی ہے، تو آپ سے جس طرح سے ملک میں ایک عام تاثر یہ کریٹ کیا جا رہا ہے ایک پارٹی کی طرف سے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو تمام مسائل کا حل انتخابات کے اندر ہی ہے، تو آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا الیکشن وے آؤٹ ہے پاکستان کی اکانومی کو ریڈیم کرنے کے لیے، یا پھر صورتحال ایسی ہے کہ کوئی بھی آ جائے ان ٹرمز کو میٹ کرنا ہی آلموسٹ امپاسبل ہے؟ الیکشنز تو ہونے ہیں اور ہونے چاہیے اور ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کوئی حل ہوگا. اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے. اگر ایک شخص الیکشن کو نہ مانے کیونکہ اس کی پارٹی نہیں جیتی، تو ہم وہیں کھڑے ہوں گے جہاں آج کھڑے ہیں. اگر یہ IMF کے ساتھ آج یا کل میں معاہدہ ہو جاتا ہے تو اگلے 6-8 مہینے اگست تک جب یہ حکومت ہے، 14-15 اگست تک جب تک یہ حکومت ہے، ہمیں کم از کم یہ پتہ چلے گا کہ یہ کچھ ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں جو ان کے لیے ضروری ہے. اور جو نئی حکومت آئے گی، اور یہ معاہدہ جو ہے، یہ شاید لوگوں کو پتہ نہیں، یہ معاہدہ جو ہے اس جون کے آخر میں ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہم جو چاہے کرنا. تو ڈاکٹر جو صاحب بھی حکومت آئے گی. یہ جو ڈارونامکس کی فلسفی ہے یہ کیسی لگی آپ کو؟ کہا گیا کہ 200 سے نیچے ڈالر آ جائے گا فوراً اور اکانومی ریوائول کی طرف چلی جائے گی، یہ واپس آئیں گے، اسی دوران یہ سب شروع ہو جائے گا، لیکن اب تک ہم نے اسٹیگننسی دیکھی ہے، ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. جی، اسی کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ 200 سے نیچے ڈالر آ جائے. لیکن مجھے نہیں لگتا یہ 300 کے قریب پہنچ گیا ہے اور 300 سے اوپر ہی جائے گا. اور نہ کوئی سٹیبلائزیشن اور کچھ ہو رہی ہے. میرے خیال ہے جو اسحاق ڈار نے دعوے کیے تھے وہ سب غلط ثابت ہوئے. اور وہ مجھے نہیں معلوم پچھلے 4 مہینے یا 5 مہینے وہ کیا کرتے رہے ہیں، کس امید میں وہ بیٹھے تھے. لیکن ان کو وہی اپنے کندھے ٹیکنے پڑے، اور IMF کے سامنے وہ تو انہوں نے کر دیا ہے. تو یہ اگر پہلے کر لیتے، اگر جیسے ان کو مفتاح کو ہٹایا گیا تھا اور جب وہ آئے تھے ستمبر میں کچھ نیگوشیٹ کر لیتے، اتنی سختی نہیں ہوتی جو اس وقت ہوئی ہے. تو مفتاح میرے خیال صاحب کا ہے مطلب جو یہ آؤسٹر تھا وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ملتی، یعنی کہ اس کی ملتی ہے. رشتہ داروں میں نواز شریف کی پارٹی بھی رشتہ داروں کی پارٹی ہو گئی ہے انفارچونیٹلی. ہر ایک شخص جو ان کے قریب ہے وہی پارٹی کا وہ ہے، عہدے دار ہے، چاہے وہ فائنانس منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو جو کوشش کی گئی تھی، یا پرائم منسٹر ہو، یا پھر وہ کسی یوتھ ونگ کا ہیڈ ہو. یہ بہت افسوس کی بات ہے. تو یہ ایک ہے کہ اپنی ان کی اندرونی سیاست بھی ہے. شاہد خاقان عباسی بھی الگ ہو گئے، کم جی از جی. کم عہدے سے الگ ہو گئے. تو یہ اندرونی ان کی پارٹی میں بھی ظاہر ہے رسا کسی ہو رہی ہے، بحث چل رہی ہے، منورنگ ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایک ڈبیٹ یہ بھی کریٹ ہو چکی ہے کہ افغانستان جو ڈالر سمگل ہو رہا ہے، بلومبرگ نے بھی اس کو ہنٹ کیا کہ غالباً 5 سے 50 لاکھ کے درمیان ہے، ایم ناٹ شیور. تو یہ روز کا جو ہے وہ سمگلنگ ہو رہی ہے ڈالر کی. آپ کو لگتا ہے کہ بڑا ڈراسٹک امپیکٹ ہے اس کا پاکستان کی اکانومی پر، اور یہ واقعی ہو رہا ہے یا فکشن ہے سب یہ؟ نہیں دیکھیں، یہ اگر ہو رہا ہے یہ تو نہیں پتا، یہ تو کسٹمز والوں کو پتا ہوگا، اور جو وہاں پہ
فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے اس کو پتا ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے یا نہیں، اور جن لوگوں جو اس میں جن کا کوئی رول بنتا ہے ان کو پتا ہوگا. لیکن اگر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری ڈالر کا ریٹ اتنا تیزی سے اوپر بڑھ رہا ہے، روپے کا ریٹ. اور اگر اسمگلنگ نہیں ہوتی تو جو پچھلے 4 مہینے تک یا ڈالر نہیں مل رہے تھے یا ایل سیز نہیں کھل رہی تھیں یا امپورٹس نہیں ہو رہی تھیں، شاید اس وجہ سے کچھ بہتری آ سکتی تھی. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ غالباً ہو رہی ہوگی، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، ہمیشہ بھی ہوتی رہی. کتنی ہو رہی ہے اگر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ مقدار کتنی ہے تو ان کو یہ بھی پتا ہوگا کون کر رہا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہوگا کس طرح ہو رہی ہے. اب یہ تو وہ بہتر جانتے ڈاکٹر ہیں جو صاحب اس کی لاجک کسٹم. لیکن کیا ہے؟ کیونکہ افغانستان میں تو وہ ریٹ نہیں ہے جو پاکستان میں ہے، تو اس کا ریشنال کیا ہے یہ اسمگلنگ کا؟ اس میں انٹرسٹ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس میں افغانستان میں اگر ڈالر نہیں ہے حکومت کے پاس، اگر لوگوں کے پاس نہیں ہے، اگر وہاں پہ پاکستان سے ابتر صورتحال ہے، تو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ وہ بھی ڈالر رکھیں، اور وہ پھر عالمی منڈی میں ظاہر ہے ڈالر کے بغیر کوئی ٹریڈ نہیں ہوتی، اور افغانستان پر کافی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. تو ڈالر بہت ضروری ہے ہر ایک ملک کے لیے. یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے اور افغانستان کو بھی ضروری ہے، تو وہ پاکستان سے خرید سکتے ہیں. اس کا میکانزم کیا ہے کہ وہ یہاں روپے بھیجتے ہیں، پھر وہاں پہ ڈالر جاتے ہیں، یا پھر وہ واپس آتے ہیں، لوگ اس پہ کمیشن کما رہے ہیں، یہ نہیں مجھے معلوم. یا اپنے جو اخراجات ہیں اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ افغانستان کی اکانومی تو میری سمجھ سے باہر ہے. ڈاکٹر صاحب پاکستان کی یہ عمران خان صاحب نے آج بھی کہا کہ صرف ایک طریقہ ہے اکانومی کو بچانے کا کہ اوورسیز پاکستانی انویسٹ کریں. اب یہ تو کلیئر نہیں ہے، وہ ریمیٹنس کی بات کر رہے ہیں، ایف ڈی آئی کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہی آخری حل رہ گیا ایک؟ نہیں، میرے خیال ہے جو پاکستان میں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ اگر انویسٹ کریں تو بہت اچھا ہوگا. باہر سے لوگ جو کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، وہ اسی صورت میں کریں گے اگر ان کو یہاں منافع نظر آئے، اگر ان کو سیکیورٹی نظر آئے. کافی پاکستانیوں نے پیسے ڈالے تھے، اور جب سے صورتحال تبدیل ہوئی ہے، اکانومی کا کچھ نہیں پتا، تو انہوں نے اپنے پیسے نکال لیے. ریمیٹنسز ہماری کم ہو گئی تھیں بہت، اب دوبارہ بڑھ گئی ہیں، بہت کم ہو گئی تھیں غلط پالیسیز کی بنا پر. تو میرے خیال ہے کہ پہلے بھی اوورسیز پاکستانی انویسٹ کرتے آئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اس کا کیا کہتے ہیں اکانومی کا، وہ ہے ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ نے تو ملک کو برباد کیا ہے. اگر ریئل اسٹیٹ میں پیسے لگائیں گے تو کوئی ترقی نہیں ہوگی. نہیں، وہ خود تو اگر کنفیس کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ مافیا کو میں لگام نہیں ڈال سکا. وہ پتہ نہیں کس مافیا کو ڈال سکے، اور میرے خیال ہے کسی مافیا، نہ شوگر مافیا کو ڈال سکے، نہ ریئل اسٹیٹ کو ڈال سکے، نہ کسی 2 4 اور بڑی بڑی مافیا ہیں ان سے بھی بڑی ہیں، ان کو بھی نہیں ڈال سکے. تو وہ پتہ نہیں کیوں حکومت کر رہے تھے، چھوڑ دیتے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اکنامک پلان جو ہے وہ کوئی ایسا وائبرنٹ نہیں ہے کہ وہ آ کے سب فکس کر دے. ویسے اعتراف کر چکے ہیں شوکت ترین صاحب اس بات کا کہ 76% پاکستان کی تاریخ کا قرض لیا ہم نے 3 سالوں میں، بٹ اسٹل ٹو پروجیکٹ دیم ایز اے سلوشن لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی سلوشن جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. دیکھیں، اگر عمران خان نے تو بہت دن پہلے کہہ دیا تھا کچھ بھی ہو جائے ہم تو آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے الیکشن میں اگر یہ جیت جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ پارٹی جو ہے، یہ پارٹیاں، یہ بھی آئی ایم ایف کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. شوکت ترین بھی بہت ساری اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، اور اسد عمر بھی، اور مفتاح اسماعیل بھی، اور اسحاق ڈار بھی کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں. یہ مل جائیں، بات کر لیں، آپس میں فیصلہ کر لیں کہ دیکھیں ملک کی معیشت زیادہ اہم ہے اور اناج کم اہم ہے، تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن ہوگا نہیں، یہ سیاسی جنگ ہے اقتصادی. جو اس میں پسے مرے وہ اپنی جگہ، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوسٹن آپ سے، یہ ایلیٹ کیپچر کا بہت مسئلہ ہے پاکستان میں، اور اس کے علاوہ ابھی ایل سیز نہیں کھل رہی، لیکن ہم نے دیکھا کہ بلٹ پروف گاڑیاں باہر سے آ گئیں اور اس کو امپورٹ کر لیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کے ہوتے ہوئے ایک پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو نقصان پہنچتا رہے گا، اور یہ جو کیک ہے اس کی بڑی جو پائے ہے وہ ان کے پاس ہی رہے گا؟ ایلیٹ کیپچر ہر ملک میں ہوتا ہے، کہ پاکستان منفرد نہیں ہے. ہندوستان، ملیشیا، سنگاپور، ترکی، آپ جس ملک میں دیکھ لیں وہاں ایلیٹ ہی کیپچر کرتی ہے. عوام صرف چین میں انہوں نے کیپچر کیا تھا، اور روس میں 1917 میں عوام کی حکومتیں آئی تھیں، اور ویتنام وغیرہ، کیوبا وغیرہ. تو یہ واضح ہے کہ ایلیٹ ہی کیپچر کرتا ہے، اور بلکہ عوام کی حکومتوں میں بھی بہت سارے ایلیٹ ہی تھے. اصل میں ایلیٹ بھی چیزیں کر لیتی ہے تھوڑی بہت. جیسے میں نے کہا ملیشیا، ہندوستان میں نہرو کی حکومتیں ساری، وہ ساری ایلیٹ ہی تھیں. اور اب آپ دیکھیں ہندوستان میں اڈانی اور یہ دوسرے لوگ، یہ کیا کروڑ ارب پتی ہیں ڈالرز میں، مودی کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کی بھی ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو ایلیٹ بہت ساری چیزیں کر سکتی ہے. ہماری ایلیٹ شاید
خود غرض ہے یا اس کو کوئی بھروسہ نہیں ہے پاکستان پر، ادھر انویسٹ نہیں کرنا چاہتی، جیسے آپ نے بھی کہا پیسے باہر بھیج دیتے ہیں، شاید یہی وجہ ہو. لیکن ایلیٹ کیپچر کوئی نئی بات نہیں ہے، ایلیٹ کیپچر بڑی پاپولر لفظ ہو گیا ہے. تو ڈاکٹر ہر صاحب یہ ایک جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ نیو لبرل اکنامکس کا فیلئر ہے بیسیکلی اور اس کو اب سوشلزم سے ریپلیس کرنا پڑے گا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپرچونسٹ ہیں یا واقعی ریفارم اس طرح ہی کرنی پڑے گی؟ میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اگر وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. نیو لبرلزم تو فیل ہو گیا ہے، اور پاکستان میں خاص طور پہ ایلیٹ کیپچر، ایلیٹس کی وجہ سے، فوج، سویلین جو حکمران ہیں ان کی وجہ سے تو فیل ہو گیا ہے. متبادل ابھی اس طرح سے آیا نہیں جس کو آپ سوشلزم کہہ رہے ہیں، لیکن بہت جگہ ایسے کم از کم بات چیت ہو رہی ہے کہ ایسی پالیسیز ہونی چاہیے کہ عوام کے حق میں ہوں، آپ کو بورو نہیں کرنا پڑا ہو، آپ کا ٹیکس بیس بڑھ جائے، آپ ایکسپورٹس ایسی بنائیں جہاں پہ بہت سارے لوگ شامل ہو جائیں اور اس میں فائدہ اٹھا سکیں. تو ایسا نہیں کہ پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جو ہر سال فیل ہوتا رہتا ہے، ایسے اور ممالک نہیں ہیں. ہم منفرد اس بات پہ ہیں کہ ہر 4-5 سال کے بعد اتنی بڑی کرائسس آ جاتی ہے، آئی ایم ایف کے پاس پڑے ہوتے ہیں اور اپنے جو گھٹنے رگڑ رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے. اور ممالک ہیں سب ترقی کر رہے ہیں. مطلب یہ نازک موڑ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. ایک اور سوال یہ ہے کہ جس طرح سے فائنینشیل ٹائمز نے بھی کہا کہ آن دا برنک آف ڈیفالٹ، آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ بالکل، اگر یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا تو برنک سے ذرا 2 قدم آگے چلے جائیں گے. اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ ذرا برنک کے قریب کھڑے ہوئے اور چھلانگ نہیں ماری اور ہم گرے نہیں کائی میں، لیکن ہم اس کے نزدیک کھڑے ہوئے. آگے کیا ہوگا یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ اگر نہیں ہوگا آئی ایم ایف کا معاہدہ بالکل صاف ہے، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کیا ہونے والا ہے. اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے، مجھے لگتا ہے کچھ مہینے تک شاید یہ اپنی جان بچا لیں گے، حکومت بھی، معیشت بھی تھوڑی بہت بچ جائے گی، تھوڑی بہت کھینچ لیں گے. لیکن 6 مہینے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کی پیشن گوئی نہیں ہو سکتی. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر ایس اکبر زیدی ہم موجود تھے اور یقیناً جو اکانومی کی خاصی گریو صورتحال ہے اس کو ڈسکس کر رہے تھے. سیاسی موضوعات پر بھی بحث کریں گے. ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جانے کے بعد جنرل ٹائر باجوہ سے ایک اہم ملاقات بھی ہوئی تھی. اسی کو ڈسکس کریں گے اور مریم نواز صاحبہ کے جو بیانات ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، تحریک انصاف کی رہنما ہیں. مسرت صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. رفیق رجوانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نون لیگ کے رہنما ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. مسرت صاحبہ، حیران کن چیز ہے یہ، اور بہت سے لوگ اس پہ حیرانی کا اظہار اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایک بیانیہ جو تشکیل دیا تحریک انصاف نے وہ یہی تھا کہ ہمارے خلاف سسٹم نے کام کیا، ہمیں دیوار سے لگایا گیا، اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا نام اس پر ریپیٹڈلی عمران خان صاحب نے لیا ہے، لیکن اب ملاقات کا اعتراف بھی کیا ہے. تو جسٹیفیکیشن کیا بنتی ہے اس ملاقات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، پاکستان کے ساتھ جو یہ بیانیہ نہیں تھا، اس وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ جو باتیں ہم نے کی تھی وہ آج ایک ایک کر کے صحیح ثابت ہوئیں. اب پاکستان کا ہمیشہ سوچا ہے ہمارے چیئرمین صاحب نے، جب بھی کیونکہ پاکستان کو انہوں نے یہ جو سارے تجربات کیے اس کا نتیجہ 0/0 نکلا، اور ایک بہت بڑی فیلئر کا سامنا کرنا پڑا ان شخصیات کو نہیں جنہوں نے یہ رجیم چینج آپریشن جن کی وجہ سے ہوا، بلکہ پاکستان کو یہ سارے کنسیکوینسز بھگتنا پڑے، عوام کو. یہ میٹنگ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ بیٹ رپورٹرز کی ہوئی ہے. یہ میٹنگ میں نے کرائی ہے، میں اس میٹنگ میں موجود تھی، اور اس میں یہ ایک سوال رکھا گیا ہے جس کا انہوں نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا. دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، میڈیا نے اس وقت بھی رپورٹ کیا کیونکہ یہ بیک ڈور چینلز کے تھرو یہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان میں کوئی ایک آدھ ملاقات ہوئی بھی ہوگی. لیکن اہم چیز یہ ہے، کیا ملاقات اگر کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اپنی ایگو انا کو سامنے نہیں رکھا، پاکستان کو سامنے رکھا. اور ہمیشہ ابھی بھی دیکھیں، ہم نے ابھی بھی ہماری ایک ایک موو آپ دیکھیں، کوئی ایسی نہیں ہے جو انتقامی کارروائی کے اوپر مشتمل ہو. گولیاں کھانے کے بعد بھی ریکنسیلیشن اینڈ ٹروتھ پالیسی کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ میں سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، ان کے ساتھ بھی جنہوں نے مجھے گولیاں ماری ہیں، لیکن جہاں جہاں پاکستان کا اور آئین پاکستان کا نقصان ہوا ہے اس میں I have no right. میرے اوپر، میری پارٹی کے اوپر جو ظلم جبر کیا گیا اس کے لیے تو میں بات کر سکتا ہوں، لیکن پاکستان کو جو لوٹی دولت ہے، پاکستان کے اندر یہ جو بگاڑ لایا گیا ہے،
اس کے لیے تو آئینی طریقے سے ہی لوگوں کو اپنے جو بھی انجام ہے اس کو اس مسرت کا صاحبہ ویسے اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا؟ یہ اس پر کچھ بتا سکتی ہیں آپ کہ یہ ملاقات جو ہے وہ کس بیک ڈراپ میں ہو رہی تھی؟ کیا اس کی ایجنڈا کیا تھا اس کا؟ نہیں جی، ایجنڈا مجھے تو نہیں پتا، لیکن ظاہر ہی ہے یہی ایجنڈا تھا کہ جی کچھ تو مسرت آگے صاحبہ پتا ہوگا نا اس بارے میں کہ جو عام ملاقات ہوئی ہے تو اس میں ڈسکشن پھر کیا ہو رہی تھی؟ ڈسکشن بیکاز آئی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ میٹنگ، تو اس لیے ڈسکشن تو سوال ہی نہیں پیدا اینڈ یو ہوتا ورنٹ میرے ٹولڈ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ ایز ویل؟ بیسکلی آپ یہ بات کریں کہ آج ملک کو مسائل کیا درپیش ہیں، وہ ہاں ماضی ہو چکا ہوا، اور اب وہ میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ صحافی مڑ مڑ کے ان کو باجوہ کی اتنی یاد کیوں آتی ہے. خان باجوہ کی صاحب وجہ اعتراف نہ کرتے تو یہ ڈسکشن ہو ہی نہ رہی ہوتی نا. خان صاحب جھوٹ نہیں بولتے نا، اچھا منافقت نہیں کرتے، جو چلیں، حقیقت ہے وہ اس کو وہ اسی طرح سے ہی لیتے مریم ہیں. نواز وہ کبھی صاحبہ جو ہیں وہ کھل کر تنقید کر رہی ہیں. ڈار صاحب لوگوں نے 10 سال کے معاہدہ کر کے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، مانا نہیں، پھر بیچ میں جو کسٹوڈین تھے جس ملک نے بیچ میں وہ معاہدہ کرایا تھا انہیں آنا پڑا اور انہیں بتانا پڑا کہ جی ماشاءاللہ سے خود سائن کر کے باہر گئے ہیں. تو خان صاحب سے یہ چیزیں نہیں ہوتی، نہ کوئی توقع کرے، وہ سچ بولتے ہیں. مسرت صاحبہ ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جب عدالت پیشی کی بات ہوتی ہے تو تب خان صاحب کہتے ہیں میں انجرڈ ہوں اور مجھے جو ہے وہ مسئلہ ہے، لیکن جب جلسہ کرنا ہو تب وہ صحت مند ہو جاتے ہیں اور ان کو چاہیے ویل چیئر پر بیٹھ کر عدالت جائیں نواز شریف کی طرح. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھو یہ جو چھوٹی بڑی سرجری ہے، میں ان کی کبھی بھی کسی بھی کامنٹ کو سیریس نہیں لیتی. یہ کہہ کون رہی ہے؟ جو پلیٹ میں رکھ کے مجھے پاسپورٹ دیا جائے تو میں نہیں جاؤں گی، جھپٹا مار کے باہر نکل گئی، کیوں چھوٹی سرجری کرانی، واپس آئی تو وہ بڑی سرجری میں کنورٹ ہو گئی. اس کے بعد یہ وہ کہہ رہی ہے جس کا باپ آج بھی بگوڑا ہے، بھاگ کے پاکستان کی عدالتوں کو جھوٹ بول کے چچا نے جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا اور ایک جھوٹی بیماری کا بہانہ کر کے اسٹریچر کے اوپر لیٹ کے رو رو کے جو مکر و فریب کی داستانیں رقم ہوئیں، جو آسکر وننگ پرفارمنسز ہوئیں ہاسپٹل کے اندر، سروسز کے اندر، آپ بھول تو نہیں گئے ہوں گے. نہ میڈیا بھولنے دے گا، نہ چلو میڈیا کسی حد تک یہ مینج کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر سب کچھ موجود ہے. یہ وہ کہہ رہی ہے. خان صاحب ادھر ہی ہیں اور بی بی کہیں نہیں جانا. آپ اپنے ابو کو واپس بلاؤ اور یہ بتاؤ کہ آگے الیکشن کیسے لڑنا ہے. روز زور زور سے آپ الیکشن مانگتی تھی، گلا پھاڑ پھاڑ کے، منہ کھول کھول کے، الیکشن کراؤ، مہنگائی مکاؤ. مہنگائی زیادہ بڑھا دی ہے الیکشن کی، اب پہلے سے زیادہ شدید ضرورت ہے جب تم اور تمہارے حواری مانگتے تھے. لہٰذا خان صاحب کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انشاءاللہ شیر دل ببر شیر، جس دن ان کو ڈاکٹروں نے الاؤ کیا نا، بی بی تمہیں بتانے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ زمان پارک میں بیٹھے، وہ لندن کی گلیوں میں خراب نہیں ہو رہے. مسرت صاحبہ جی ٹھیک، پبلک ہے آج بھی عوام سے مل رہے ہیں. اتنی زیادہ رابطہ مہم انہوں نے اپنے پورے پولیٹیکل کریئر میں نہیں کی جتنی ملاقاتیں وہ کرتے ہیں. آج بھی لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. ہم اپنی ٹکٹس فائنل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور وہ اپنا پولیٹیکل جس دن ان کی سرجری فریکچر کے بعد جو بھی ان کا پروسیجر ہوا، اگلے دن بی بی لوگوں میں تھے ہاسپٹل کے اندر، کٹ کے اندر، ٹھیک ہے. اگلے دن، اس سے اگلے دن میٹنگز بھی کی، اس سے اگلے دن میڈیا انٹریکشن بھی کیا، قوم سے خطاب بھی کیا. سو خان صاحب سے بہت مطلب یہ تو ویسے ہی میں کون سے کمپیریزن میں پڑ گئی ہوں. عوام کو بھی پتا ہے اور شکر الحمدللہ ججز کو بھی پتا ہے کہ خان صاحب سچ بول رہے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں. مسرت صاحبہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس بارے میں پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں وہ کس پیرائے میں انہوں نے بات کی ہے، یہ تو ان کا حال یہ ہے کہ باتوں کو توڑ مروڑ کے، جیسے کہ اور مسلمانوں نماز کے قریب مت جانا، پوز آگے جب نشے کی حالت میں ہو. تو یہ پتہ نہیں کس طرح سے یا کس کانٹیسٹ میں یہ بات ہوئی ہے. بٹ پارٹی کا اور ہمارا سٹانس یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہرگز زیادتی نہیں ہوئی تھی. ان کا باقاعدہ کیس چلا تھا، ان کا ٹرائل ہوا تھا، اس پہ جے آئی ٹی بنی تھی. یہ ہے وہ ذرائع فلور آف دا ہاؤس بولا تھا، وہ ذرائع یہ پیش نہیں کر سکے. بیٹی نے ان کی کیلبری فونٹ ایجاد کیا جو اس وقت تک ابھی موجود، جس کا وجود نہیں تھا. قطری لیٹر انٹروڈیوس کرایا گیا، اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ مذاق کیا گیا، اور پھر اس کے باوجود یہ ثابت نہیں کر سکے میری لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. اس کے بعد الحمدللہ ہماری بہن بینیفیشری اونر ہے ان تمام بڑے مہنگے ترین 4 اپارٹمنٹس کی، یہ ان کی مالکہ ہے. یہ ساری چیزیں قوم کو بھولی نہیں ہیں. یہ جو شبو کارڈ کھیلنے کی، جو شبنم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا نواز شریف کو، نہ وہ شبو تھا نہ وہ بن سکتا ہے، کیونکہ کرپشن کے چارجز تھے. خان صاحب کے اوپر کیا چارجز ہیں؟ اور یہ جو ماشاءاللہ انہوں نے جو بکنگ کی ہوئی ہے نا آئین اور قانون کے ساتھ دھجیاں اڑانے کی، اور جو انہوں نے بکنگ کر کے پاکستان کو ٹھیکے پہ لیا تھا، وہ ٹھیکہ ختم ہوا چاہتا ہے اور ٹھیکے دار چلا گیا دبئی.
آپ لوگوں کی طرح باہر وہ بھی خجل خراب ہو رہا ہے. لہٰذا پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے مطابق اگر فیصلے ہونا شروع ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس بحث سے ہی ہم نکل جائیں گے. نہ اچھا IMF کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ. دیکھیں، یاد رکھیں کہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر اقامہ دبئی کا ملازم، پاکستان کا پرائم منسٹر اقامہ اور پتہ نہیں کہاں سے تنخواہیں لے رہے تھے. اعلیٰ عدلیہ نے جتنا موقع ان کو دیا تھا اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرنے کا، اپنے پروفز دینے کا، انہوں نے اتنا لمبا کیس کوئی بھی نہیں چلا. صحیح. اور میڈیا کے اندر ٹر مطلب ایک چارٹر باکس ٹھیک کی ہے طرح مسرت سے. صاحب، بالکل یہ ایک اور اہم ایشو بھی ہے، اور وہ ہے دہشت گردی کا، جس کی ویو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے نارتھ میں آ چکی ہے. اس پر APC ہونے جا رہی ہے، تحریک انصاف شامل ہوگی اس میں؟ دیکھیں جی، پہلے تو جب پاکستان تحریک انصاف کا انہوں نے میڈیا سے سنا، ویسے تو باضابطہ طور پر انویٹیشن آئے نا، سارے اینکر حضرات اتاولے ہیں کہ آپ شامل ہوں گے. پہلے ان سے پوچھا جائے کہ کیا فارمل انویٹیشن آئی ہے ہمیں. جب پراپر طریقے سے ایک پراپر چینل انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، آفیشلی انویٹیشن آنا ضروری ہے. ٹاک شوز کے تھرو ہم نہیں جا سکتے، تو خان صاحب یہ ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے، ویڈیو لنک کے تھرو وہ انشاءاللہ اپنا سارا مدعا سامنے رکھیں گے اور ہماری پارٹی کی نہیں، نمائندگی آپ بھی کوئی کرے. ڈیلیگیشن تو بھیج سکتے ہیں نا اپنی پارٹی کا. سن لینا جی، ڈیلیگیشن کا بھی ہم ارادہ رکھتے ہیں، لیکن پہلے انویٹیشن تو آئے. پہلے تو جب ہم نے نام لیا، انہیں اطلاع ملی، تو وہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو سپر پرائم منسٹر ہیں، خیر سے ماشاءاللہ پاکستان کا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جہاں جاتے ہیں مذاق تماشا، میں جی جا رہا ہوں ٹرکی والوں نے کہا ہمیں تو معافی دو، اپنے ملک کی تھوڑی بربادی کی ہے، ہمیں نبٹنے دیں، ہم تو اپنی ریسکیو سروسز میں بزی ہیں، سو وی ڈونٹ ہیو اینی ٹائم. اس کے بعد اب آگے کیا آئی ڈونٹ نو. کہ اور ویسے ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے دیکھو کہ مجھے مرتضیٰ سمجھ نہیں آتی کہ یہ APC، یہ فیشن APC کا کب ختم ہوگا؟ یہ کن کا کام ہے؟ یہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ چیزیں پاکستان میں اس چیز کے اوپر کوئی دوسری رائے ہے، یا ہمیں کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ٹیررزم کو ختم کرنا ہے یا نہیں؟ مسرت صاحبہ بالکل ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اس کے برعکس بات کر رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں میں نے TTP کو ری سیٹل کروانا تھا، میں نے نیگوشیٹ کرنا تھا. ایک طرف آپریشن کی بات ہوتی ہے. واضح فرق ہے آپ کی اور نون لیگ کی اور PDM کی پالیسی میں طالبان کو لے کر. ایسا نہیں ہے، میری سنیں، ایک آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں. واحد حال تو پھر وہی نکلا نا جو خان صاحب کہتے تھے. اس کے بعد جب یہ ویو آنا شروع ہوئی، آپ BCO پریس ٹاکس ہیں ہمارے مراد سعید میرے بھائی کی اور KPK کی جو لیڈرشپ کی، انہوں نے اس پہ دہائیاں ڈالیں کہ دوبارہ سے اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے. جو بھی باہر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا سامنا تو بارڈر فورس سے پڑتا ہے نا، وہ کس طرح سے آ جاتے ہیں. اسی طرح بہت سارے سوال ہیں جو مناسب نہیں لگتا کہ میں یہاں پہ رکھوں. بہرحال KPK کے اندر بڑی تشویش پائی جاتی ہے اس سارے پروسیس کے اوپر. جو آپ نے ایک لوگوں نے جو پروٹیسٹ کیا اس میں بھی آپ نے دیکھا. بہتر یہ ہے کہ اگر انہوں نے APC بلانی بھی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے تحت اگر یہ کہیں گے تو ملکی مسائل کے لیے تو ہم ساری جنگ لڑ رہے ہیں، ساری سٹرگل کر رہے ہیں، کیوں نہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پہلے انہوں نے جیسے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں خان صاحب کو فیس کرنے سے، ویسے ہی ان بھگوڑوں کو دوڑیں لگی رہتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کا کوئی مزید مسرت صاحبہ 90 روز میں الیکشن کا پلان نہیں ہے گورنمنٹ کا، تو حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں، یہ گورنمنٹ کے پلان سے الیکشن نہیں ہونا، آئین پاکستان کے تحت ہونا ہے. یہ ملک کسی آئین اور قاعدے ضابطے اور قانون کے تحت چل رہا ہے. یہ خواہشوں کے اوپر تو نہیں کہ ان کا موڈ نہیں ہے تو الیکشن نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. 90 ڈیز سے اوپر ایک دن بھی یہ جانے کے مجاز نہیں ہے. کسی کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ 90 ڈیز سے اوپر ایک دن بھی جائیں گے تو سیدھا آئین شکنی لگے گی. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، ساتھ ہی موجود رہیے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے جوائن کیا ہے. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو اس وقت صورتحال ہے APC کو لے کر کنسنسس نہیں ہو رہا، اور اس پر تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ ہمیں فارمل انویٹیشن نہیں آیا. تو اس کا کوئی حل ہے گورنمنٹ کے پاس کہ ایون بلاول بھٹو صاحب بھی اس چیلنج کو فیس کر رہے ہیں عالمی سطح کے اوپر، دہشت گردی کی جو ویو ہے اس کو بڑھتا دیکھ کر. کیا درمیانی راستہ ہے جو نکالنا چاہیے صورتحال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ PTI کو کون سی قسم کی انویٹیشن چاہیے. نارملی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو وزراء ہیں انہوں نے فارمل انویٹیشن ان کے جو سیکنڈ کو آلریڈی دی ہے. اور عمران خان صاحب تو دیکھیں نہ کسی سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، نہ ان کو ہاتھ ملانے کی خواہش ہے، نہ بات کرنے کی خواہش ہے. اور جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کو جب لیٹر لکھتے تھے تو ان کا نام نہیں لکھتے تھے، دستخط نیچے نہیں کرتے تھے، جو ان کا رویہ رہا ہے. لیکن ہم دوسرے نہیں تھے.
हमने तो उनको दावत दी है कि बिल्कुल आए, और देखें हम इसको सराहते हैं कि एपेक्स कमेटी पेशावर में जो इजलास हुआ था उसमें इन्होंने शिरकत की। इनके वज़ीर आज़म है कश्मीर के, इनके गिलगित बल्तिस्तान के जो है वो चीफ मिनिस्टर है। ये कोई हम तंज नहीं कर रहे, बल्कि हम इसको अप्रिशिएट करते कहना चाहिए। आज कोई शहबाज शरीफ या किसी पार्टी की ज़ाती जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, इस चीज़ के लिए हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। और ये कोई हमने नहीं किया, ये दहशतगर्दी, ये इंतहा पसंदी हमारे सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में खासकर, ये इनका दिया हुआ तोहफा हमारे पास है। जिन लोगों को अपनी हुकूमत 9 साल थी, इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त बदअमनी फैली। और आज नहीं, हम कई अरसे से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी प्रोग्राम्स में कई अरसे से कह रहे थे कि ये जो है ये बदअमनी और ये हो रही है, लेकिन ये इनको बिल्कुल इसकी चीज़ की परवाह नहीं थी, और जैसे हम मजाक कर रहे हैं। फैसल साहब, ये वो तो इस बात पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एपीसी बुलाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ऑब्वियस है कि क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है। ये एपीसी का कल्चर दुनिया भर में कहीं नहीं है, पता नहीं पाकिस्तान में कहाँ से आ गया। वो तो इस बेसिक क्वेश्चन को ही डिस्प्यूट करते हैं। देखें, ये तो इनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है ना। माजी में भी एपीसी, फिर माफी एपीएस का जो वाक़या है, तो उस वक्त अपने जो है वो अपना धरना ख़त्म करने के लिए जो है क्यों भागते भागते पेशावर पहुंच गए थे। फिर उस वक्त भी यही बयान देते, उस वक्त का बयान और था और आज का बयान और है, उसे भी आपने यू टर्न ले लिया। लेकिन नॉर्मली ये होता है, एपीसी इसलिए होती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेक होल्डर्स को, जो पार्लियामेंट में मौजूद है पार्टीज, जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, उन सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि जो है वो इसमें आए और हम एक फैसला। फैसल साहब, ये पीटीआई के 43 अरकान जो हैं, ये इस्तीफ़ों की जो मंजूरी है उसके मुअत्तल होने के बाद अपोजिशन लीडर के चैम्बर में पहुंचे हैं, तो उनको अलाउ करेगी गवर्नमेंट अब आगे आने के लिए, या फिर दोबारा से कोई रोड ब्लॉक क्रिएट करेंगे आप? नहीं, देखें, इसमें जो है हाई कोर्ट ने उनको बहाल किया है, लेकिन तहरीरी फैसला आप कह रहे हैं नहीं है हमारे पास। देखिए, इसका एक प्रोसेस है। हाई कोर्ट ने बहाल किया है, उसके बाद इसने जाना इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिफाई करना है, स्पीकर ऑफिस में उन्होंने भेजना है, उसके बाद स्पीकर उनको अलाउ करेंगे ना। अब नॉर्मली ऐसी एक प्रोसेस ही होता है कि जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो अडॉप्ट हो जाएगा, उसमें फिर भी ऑफिशियल प्रोसेस है, उसमें तो कोई किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक तो असेंबली नहीं हो सकती। जैसे की ख्वाहिश थी, इन्होंने समझा था कि हमने कोई इतवार बाजार जो हमारी मर्जी है कि हम जाएं, जो हमारी मर्जी है हम न जाएं। फैसल साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे, 90 रोज में इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड करता है आपको, अगर आप नहीं करवाते क्या वो वायलेशन नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशन की? देखिए, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर हो। पाकिस्तान की पार्टी का मौक़िफ़ है कि जो चीज़ आइन कानून में है, पार्टी बनाने वाली जमात है, और फिर वो असल शक्ल करने वाली जमात है, और हम चाहते हैं कि जो चीज़ आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड होना चाहिए। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। और मुसारा चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।